اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ جابر بن حیان ہے، جس کا ہم نے تھوڑا بہت سبق کل پڑھا ہے۔ جابر بن حیان پہلے دنیا علم، کیمیا، کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جابر بن حیان وہ سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری کی دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ اس نے بہت سے تجربے کیے اور ان تجربات سے آج بھی استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جابر بن حیان ہی ہے جس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ٹھوس چیز کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیز حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کل اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سبلیمیشن۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان تمام تجربات کو جابر بن حیان نے کر کے دکھایا۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ یعنی اس نے ہمیں سمجھایا کہ اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، اگر چمڑے کو صاف کرنا ہو تو کیسے صاف کیا جائے، اگر بال سفید ہو چکے ہو تو ان کو کالا کرنا ہو تو اس کے لیے جو دوا ہے وہ بالوں پر لگایا جائے۔ یہ بھی جابر بن حیان کی ہی دین ہے۔ عرق کے کشیدہ کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گری کی ایجاد ہے۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی یہی وہ جابر بن حیان ہے جس نے ہمیں یہ تمام سائنسی طریقے دکھائے جن سے آج کی دنیا بھی ان پر رشک کرتے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔